صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، رب کا پیغام سنا۔ جبریل نے کہا حضور تیار ہو جائیے، رب سے ملنے جانا ہے۔ میرے آقا تیار ہوتے ہیں، شق صدر ہوا، شق صدر، صدر سینے کو کہتے ہیں، شق چیرنے کو، سینہ مبارک چیرا گیا، دل باہر نکالا گیا، اس کو بھی چیرا گیا، زمزم سے دھویا گیا، زمزم سے۔ میں نے بھی یہ حدیث پڑھی، وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں زمزم سے نبی کو برکت دی گئی۔ میں نے کہا میرا دل کچھ اور کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے زمزم کو برکت دی گئی۔ بہرحال خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا، یہ نورانی آپریشن، خون کا ایک قطرہ نہیں، کیونکہ میرے نبی نور ہیں۔ کیا ہیں؟ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ جنتی جوڑا پیش کیا گیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ معراجیہ لکھا، ہمارے لیے آسانی کر دی۔ ہمیں بیان کرنا پڑتا تو لفظ چننے پڑتے، اللہ نے ان کے ذریعے لکھوا دیا، ہمیں آسانی ہو گئی۔ وہ بہت ہی پیارا منظر کشی کرتے ہیں، فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور ایک تمنا دل سے نکلی، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے۔ نبی پاک تیار ہوئے، دولہا تیار ہوتا ہے، گھر والے سارے منظر دیکھتے ہیں، یہ کونین کا دولہا رب سے ملنے جا رہا۔ جبریل کہتے ہیں حضور چلیے، رب آپ کا مشتاق، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔
موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، جا کے سوال کرتے ہیں، رب فرماتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے۔ حبیب کہیں جاتا نہیں، سوال نہیں کرتا، رب جبریل کو بھیجتا ہے، براق دے کے بھیجتا ہے، 70-80 ہزار فرشتہ ساتھ دے کے بھیجتا ہے، اور فرماتا ہے محبوب کلیم مجھے چاہتا ہے، میں تجھے چاہتا ہوں۔ فمن فرق بین الکلیم والحبیب، لوگ پوچھتے ہیں کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ سمجھ آ گیا؟ بڑی شان موسیٰ علیہ السلام کی، مگر میرے نبی جیسا، میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ میرے آقا کو براق پیش کیا گیا، وہ خوشی سے جھومنے لگا، خوشی سے۔ جبریل نے اس کو ایڑھی لگائی، وہاں رو رہا تھا، یہاں جھوم رہا ہے، ادب کر۔ وہ نبی کی خوشی میں جھوم رہا تھا کہ جس کے لیے رو رہا تھا وہ وقت آ گیا۔ جبریل نے رکاب تھامی، رکاب جس میں پاؤں رکھتے، فرشتوں کا سردار جس کی رکاب تھامے، اس آقا کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ میکائیل نے مہار تھامی، نورانی بارات ارد گرد ہو گئی، مسجد حرام سے سفر شروع ہوا۔ آن کی آن میں مدینہ آ گیا۔ جبریل نے کہا یہاں اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، آپ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، یہاں رہیں گے، یہیں سے کائنات کو آپ کا فیضان ملے گا۔ نبی اترے، 2 رکعت پڑھی، آگے چلے، مدینہ آ گیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا گاؤں، پھر آگے چلے بیت اللحم آ گیا۔ یہ مقامات رستے میں آتے رہے۔ حضور فرماتے مررت بقبر موسیٰ، بخاری میں دیگر کتابوں میں حدیث موجود، ہمارا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے، ان کی قبر پر سے ہم گزرے۔ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، ہم نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ یصلی کے معنی نماز کرو، یا یہ کہو کہ درود و سلام پیش کر رہے تھے، نبی جا رہے تھے، بہرحال جو معنی مقبول ہے وہی کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ خاص طور پر اس بات کو کیوں بیان کیا کہ ہم موسیٰ، باقی کو بھی خاص طور پر ذکر کیا کہ سننے والوں جان لو، تقریباً 2000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے، مگر آج بھی اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جان لینا کہ اللہ کے نبی مرتے نہیں، زندہ ہوتے ہیں، قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اندازہ کر لینا جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے، حبیب اللہ کی کیا شان ہو۔ کہیں یہ نہیں کہہ دینا مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ جو ایسی بکواس کرتے ہیں، بولو ان کی نماز ہوتی ہے تو ان کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ جو بے ادب ہے، گستاخ ہے، ہمارا امام ہو سکتا؟ سنیں، حضور مسجد اقصی تشریف لے گئے، جبریل نے ایک پتھر میں اپنا پر مارا، سوراخ ہو گیا، وہاں پر براق کو باندھ دیا، سارے نبی موجود، سارے نبی، 1,24,000 یا 2,24,000 جتنے نبی سارے، کائنات کا بادشاہ آیا، پروٹوکول ہوتا ہے، سب آؤ۔ کوئی واٹس ایپ کیا تھا، پوسٹر،
پینافلیکس، اشتہار، ٹیلی فون، ٹیلی گرام، کوئی پیغام دیا تھا، ان کو کس نے خبر کی؟ وہ سارے وہاں آئے، کس نے خبر کی ہے؟ کس نے حکم دیا ہے؟ اتنی دیر لگی؟ ایک ہی جگہ تو سارے نہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں آرام کر رہے، وہ نبی اس وقت اپنی قبروں میں بھی تھے، مسجد اقصیٰ میں بھی تھے، آسمانوں میں بھی تھے۔ نبی آئے، سارے موجود۔ کیوں؟ حلف اٹھا چکے پہلے، ایگریمنٹ، میثاق۔ عالم ارواح میں اللہ نے فرمایا تھا بڑی شان والا میرا رسول آئے گا، اس پر ایمان بھی لانا، اس کی مدد بھی کرنا، سارے موجود میرے نبی کے پاس سارے۔ اچھا جی، اب یہاں پر فقہ، آپ کے جو عمل کرنے کے آداب ہوتے ہیں، تعلیم دی جاتی ہے کہ نماز کا امام کون بنے۔ کچھ کہتے ہیں جی جس کو قرآن بہت اچھا یاد ہو وہ بنے، کچھ کہتے ہیں جس کی آواز بہت اچھی ہو وہ بنے، کچھ کہتے ہیں جس کو علم ہو، ترجمہ بھی آتا ہو، معلوم ہو وہ بنے، کوئی کہتے ہیں ان میں جو استاد ہو بڑی عمر کا وہ بنے۔ یہ فقہ میں مسئلے بیان کیے جاتے ہیں، میں نے اپنی کتاب مسئلہ امامت میں ان کو نقل کیا، اور اس میں یہ بھی بیان ہے، عالم ہو، سارے عالم ہیں تو ان میں سے دیکھا جائے زیادہ کون سا، ساری چیزیں دیکھو، اور پھر یہ دیکھو سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے، سب سے زیادہ اس کو امام بناؤ۔ وہاں تو یوسف علیہ السلام بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ نے حسن کے 10 حصے بنائے، 9 یوسف علیہ السلام کو دیے، وہ موجود ہیں وہاں وہ، اور حکم یہ ہے کہ جب سب ہوں تو ان میں سب سے زیادہ خوبصورت کو بناؤ۔ جبریل نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کیا، پتہ چلا حسن یوسف حسن مصطفیٰ کی جھلک کا نام ہے، ان کو نبی سے حسن ملا ہے، پورا حسن کائنات کا اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا۔ سمجھ آئی بات؟ اب حسن مصطفیٰ کی بات کروں تو وہ سارا بیان ادھر چلا جائے۔ حضرت جبریل نبی کا ہاتھ پکڑ کے آگے کرتے ہیں، امام الانبیاء آپ ہیں، امام الانبیاء، امام الانبیاء۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی یہ اول آخر۔ اقصیٰ کی نماز میں راز کیا تھا؟ کہ ظاہر ہو جائے اول آخر کا معنی کہ کائنات میں سب سے پہلے ہیں، تشریف لانے میں آخر۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنی یہ اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ آج وہ سارے جو اپنے وقتوں میں سلطنت کر گئے تھے، ہاتھ باندھ کے میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہیں، نبی کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ اور حضرت مولانا مفتی احمد یار خان صاحب بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں اقصیٰ میں جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے، کیا خوب جماعت ہوتی ہے، کیا خوب امامت ہوتی ہے۔ فرشتوں نے کہا دیکھو کتنی پیاری جماعت، انہوں نے کہا امام بھی تو دیکھو کتنا پیارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز یہاں بھی ایک مسئلہ بہت بحث ہوتی ہے، جاتے وقت پڑھائی یا آتے ہوئے پڑھائی، کیونکہ نماز تو فرض ہوئی جب گئے عرش پر، وہاں فرض ہوئی، تو یہ بعد میں پڑھائی یا پہلے پڑھائی؟ میں نے کہا اس جھگڑے میں تم رہو، مجھے اتنا پتا ہے کہ پڑھائی، جاتے ہوئے پڑھائی یا آتے ہوئے، یہ جھگڑا تم جانو، پڑھانے کا تو ثبوت ہے نا کہ پڑھائی سارے نبیوں نے پڑھی، اور وہ نبی جو وفات پا چکے نبی ان کے امام بنے، ان کے مردوں کی امامت ہوتی ہے؟ نبی نے نماز پڑھا کے بتا دیا سارے زندہ ہیں، نبی مرتے نہیں، مرتے نہیں۔
بہت مختصر، کیونکہ میری صحت ابھی اس قابل نہیں، لیکن بہت زور لگا رہا ہوں. توجہ، نماز کے بعد ہوا جلسہ، جس جلسے کی یاد میں آج ہم جلسہ کر رہے ہیں. وہاں جلسہ ہوا تھا، اسی کی یاد میں ہم اس رات میں جلسہ کرتے ہیں، اور اس جلسے کا میں نے نام رکھا ہے عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نبی کی شان کی کانفرنس. جتنے وہاں موجود تھے نبی، ان میں سے کچھ نبیوں نے خطبے پڑھے. کچھ نبیوں نے، حضرت آدم تشریف لائے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا، فرشتوں کو حکم دیا مجھے سجدہ کریں، مجھے مسجود ملائک بنایا، مجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی. وہ خطبہ ارشاد فرما کر بیٹھ گئے. حضرت نوح اٹھے، انہوں نے خطبہ دیا. حضرت ابراہیم اٹھے، انہوں نے خطبہ. حضرت موسیٰ، انہوں نے خطبہ. سب سے آخر میں کھڑے ہوئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. حضور نے شروع کیا خطبہ، سب تعریفیں اس کے لیے، اس رب کے لیے جس نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا. میرے نبی نے اللہ کے انعامات کا ذکر شروع کیا. حضرت ابراہیم جوش میں آ گئے. بہذا فضلکم، یہ ہیں وہ باتیں جن سے پتہ چلتا ہے جو شان ان کی ہے وہ ہم میں سے کسی اور کی. حضرت ابراہیم کہہ رہے اے گروہ انبیاء، جو شان پیارے مصطفیٰ کی ہے وہ ہم میں سے کسی اور کی. نبی مان رہے، نبی مان رہے. کون؟ تو آج کوئی نہ مانے تو اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا نا. نبی کی شان میں کوئی فرق، تو ہم بھی اسی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں سب سے اولا سب سے اولا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے، بار بار کر رہا ہوں کیونکہ آج کل کچھ جھگڑے ڈالے جا رہے ہیں، لوگوں کو لڑوایا جا رہا ہے، تو یہ مسئلہ پھر سمجھا دوں. ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت. سمجھ آ گئی؟ فضیلت اور دونوں لفظ یاد ہو گئے. فضیلت کے معنی فضائل ہونا، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے. افضل ہونے کا مطلب یہ کہ دو آدمیوں میں میں کسی کا درجہ اللہ کے نزدیک زیادہ مانوں. دو بندے بیٹھے ہیں نا، میں کہوں گا اس کا درجہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ، تو مجھے ایسا کہنے کے لیے پکی دلیل چاہیے. کیا چاہیے؟ قرآن حدیث سے پکی دلیل چاہیے. میں صرف اپنے خیال پر وہ بات کہہ سکتا نہیں. فضیلت مسئلہ عقیدت کا ہے، افضلیت مسئلہ عقیدے کا ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کو سب سے افضل بشر، نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر مانتے. یہ افضل ہونے کا مطلب یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اس کے لیے کچی نہیں پکی دلیلیں چاہیے. جب تک پکی دلیلیں نہیں ہوں ہم کہہ سکتے بھئی یہ خوبی ہے، فلاں میں یہ خوبی ہے. یہ فضائل کی باتیں ہیں. ضعیف حدیث بھی ہو تو معتبر مانی جاتی ہے. حدیث کے الفاظ ضعیف نہیں ہوتے، بیان کرنے والا راوی کمزور ہوتا ہے، تو جو فضائل ہیں وہ ضعیف حدیث سے بھی ثابت ہو جاتے ہیں. مگر افضلیت کے لیے پکی دلیل چاہیے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ. اب اس سب میں کون بچا؟ پوری کائنات آ گئی. سب سے پوری کائنات میں افضل کون ہے یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت خود سے نہیں کہہ رہے، قرآن حدیث سے کہہ رہے ہیں. اور ابھی آپ کو بتایا حضرت ابراہیم خود کہہ رہے ہیں، نبیوں کے درمیان کہہ رہے ہیں میرے نبی جیسا پوری کائنات میں کوئی اور سب سے اولا اعلیٰ، سب
سے بالا او بالا ہمارا، سب سے بالا او بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ وہ صرف ہمارے ہی پیارے نہیں ہیں، رب کے بھی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا۔ پہلے بھی بتایا ہے مگر کچھ لوگ نہیں سمجھنا چاہتے۔ ہم نے کہا دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، کہتے ہیں تو کیا دونوں عالم حضور کی دلہنیں ہیں؟ ان کو سوچ ہی ایسی ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں دلیل نہیں، تمہیں صرف بات سے سمجھا دیتا ہوں، دلیل ہے تمہیں بعد میں جب کوئی تمہارا کو قابل مقابل ہو تب بات ہو دلیل کی، تو میں ویسے ہی بات سے سمجھاتا ہوں۔ کبھی کسی بارات میں گئے ہو یا اپنی بارات میں جا کے پچھتا رہے ہو؟ گئے ہو آپ؟ بارات کہتے ہیں، بارات لفظ نہیں بارات لفظ ہوتا ہے۔ گئے ہو نا؟ مجھے یہ بتاؤ بارات میں سب سے اہم کون ہوتا ہے؟ زندہ باد۔ جو نہیں بنے تسلی رکھو، بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ بارات میں سب سے اہم کون ہوتا ہے؟ دولہا۔ سب کی نظریں کس پر ہوتی ہیں؟ اعلیٰ حضرت بھی یہی کہہ رہے ہیں، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب کی نظریں حضور پر ہے، ساری کائنات میں اہم حضور ہے، دونوں عالم کا دولہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، عام خلق سے اولیاء افضل، اولیاء سے رسول، رسول کی جمع، سب کا درجہ ایک نہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے آسمان نبوت پر، نبی تارے بن کر چمکے، جب سورج آ جاتا ہے تارے چھپ جاتے ہیں۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا معراج کی رات، کعبۃ اللہ نیچے، حجر اسود نیچے، مطاف نیچے، صفا مروہ منی مزدلفہ عرفات نیچے، زمین میں رہنے والی مخلوق نیچے، پہاڑ نیچے، ہوائیں نیچے، فضائیں نیچے، آسمان نیچے، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق نیچے، بیت المعمور نیچے، سدرہ نیچے، جنت نیچے، جنت میں رہنے والی مخلوق نیچے، اللہ کے عرش کے آگے ہزاروں پردے وہ نیچے، یہاں تک کہ خدا کا عرش نیچے، مصطفیٰ کے قدم اونچے۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہے، اس اونچے سے اونچا
اور کون دیتا ہے دینے کو منہ، ایسا منہ جس سے جو نکلے وہ ہو جائے، اس کو اختیار بھی ہو، قدرت بھی ہو، طاقت بھی ہو۔ رب کی عطا سے حضور جو کہہ رہے ہیں، فرمایا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی، ابو عبیدہ تم جنتی رضی اللہ۔ بیٹوں سے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار، بیٹی سے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار۔ جو کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ آج کوئی کچھ کہہ دے پورا نہ کرے تو آپ کے سامنے دے کے لے بھی لیتے ہیں، کہہ کے مکر بھی جاتے ہیں، مگر نبی جو دیتا ہے کوئی لے سکتا، جس کو جو کہہ دیا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے دینے والا ہے سچا۔ میرا نبی خواب میں چادر دے تو جاگتے ہوئے موجود ہوتی ہے، کسی کو روٹی دے وہ آدھی خواب میں کھا لیتا ہے، جاگتا ہے تو آدھی موجود ہوتی ہے۔ نبی کا دینا، میرے حضرت صاحب فرماتے سن ایک ربی ونڈ ہوندی ہے، ایک رسولی ونڈ ہوندی ہے، ایک رب کا بانٹنا، ایک رسول کا بانٹنا۔ نبی کو اللہ نے اختیار دیا، نبی خود سے نہیں دیتا، رب کا دیا دیتا، اور جس کو دیتا ہے پھر ابو حنیفہ ہو تو امام اعظم ہو جاتا، عبد القادر ہو تو غوث اعظم ہو جاتا، معین الدین حسن ہو تو غریب نواز ہو جاتا، علی بن عثمان حجویری ہو تو داتا گنج بخش ہو جاتا، احمد رضا ہو تو اعلیٰ حضرت ہو جاتا ہے، مولانا محمد شفیع اکاڑوی ہو تو خطیب اعظم ہو جاتا ہے۔ عطا ہے یا نہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے دینے والا ہے سچا۔ دینے والا ہے سچا، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس۔ اللہ تعالیٰ عرش پر نبی کو بٹھائے گا قیامت کے دن، کرسی رکھی جائے گی، اللہ بٹھائے گا۔ یہ نبی کی شان ہے، میرے نبی۔ جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سب سے نعت آپ کو پتہ ہے کتنی پیاری ہے، ساری پڑھ جاؤں پھر بھی جی نہ بھرے، بار بار پڑھیں، بس آخری شعر پڑھتا ہوں۔ فرماتے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ جہان کے ستائے ہوئے، مارے ہوئے لوگوں کے دکھ سہتے ہوئے اور پریشان ہو گئے ہو تو تم کو ایک خوشخبری سنا دوں۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا کوئی کسی کا ہمارے تو بس رسول اللہ، بے کسوں کا سہارا۔
بہت سی فرمائش تھی، فلاں شعر، اس کی تشریح، فلاں شعر، میں کیا کروں؟ ماشاءاللہ آپ کی فرمائشوں کو پورا کرتے کرتے ٹائم بہت ہو جاتا ہے۔ بس وہ ایک شعر میں چلیں پڑھ ہی دیتا ہوں۔ ہم کو کوئی کہتا ہے کلمہ پڑھو تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھٹ سے پڑھ دیتے ہیں۔ ہر ایک کے کہنے سے کلمہ مت پڑھا کرو، ہر ایک کے کہنے سے کلمہ۔ شیطان آ گیا حضرت عیسیٰ کے پاس، تھانوی نے بھی لکھا ہے، آ کے کہنے لگا کلمہ پڑھو، انہوں نے کہا 1000 بار پڑھوں گا، تیرے کہنے سے نہیں پڑھوں گا۔ اللہ یہ نہ ناراض ہو جائے کہ دشمن کا کہنا کیوں مانا ہے۔ تو کلمہ پڑھتے رہا کریں، ایمان کو تازہ کرتے رہا کریں۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے ہم فوراً کلمہ پڑھ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے تم کہتے ہو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو سارے رسولوں کو مانتے ہو، کلمہ ایک کا پڑھتے ہو، کیا جواب دو گے؟ مانتے سارے رسولوں کو، اللہ کے سارے نبیوں کو مانتے ہو، کلمہ ایک کا پڑھتے ہو، کیا جواب دو گے؟ سوچا کبھی؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں سوچا۔ اس لیے کہ جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ سب کو مانتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کا ماننے والا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، حضرت عیسیٰ کا ماننے والا حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا، مگر جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کل آمن باللہ و ملائکتہ، کو پڑھتے ہو نا، آمن الرسول بما انزل، اس میں تو ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کا کلمہ جو اس کا پڑھتے ہیں تو سب کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک کا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ سب کا ماننے والا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اعلیٰ حضرت نے نبیوں سے ایک سوال کیا، اے نبیوں جب تم آئے تمہارا کلمہ تمہاری امتوں نے پڑھا، تم چلے گئے دوسرے نبی آئے ان کا کلمہ پڑھا، اے نبیوں تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تمہاری امتوں نے تمہارا کلمہ پڑھا، تم کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہ سوال کیا نبیوں سے۔ کس سے سوال کیا؟ اسی نعت میں فرماتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، مالکو کہہ کے پکارا ہے نبیوں کو، کیا کہہ کے؟ اونچی، نبی ہماری جان کے مالک ہیں۔ جو نبی کو اپنی جان کا مالک نہیں مانتا ایمان والا نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے بات؟ نبی کی عزت کی بات آئے تو تمہارے پاس تمہارا ہے کیا؟ مالک ہے نبی ہماری جان کے۔ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبیوں کہیں تمہارا نبی بھی وہی تو نہیں جو ہمارا ہے؟ اب چونکہ سوال کیا تھا تو جواب بھی دیتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا۔ کراچی والے کہتے ہیں ہمارا نبی، پورے سندھ والے کہتے ہیں ہمارا نبی، پنجاب بلوچستان خیبر پختون کا آزاد کشمیر والے کہتے ہیں، ہندوستان کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، ایران، جاپان، فرانس، برطانیہ کے مسلمان کہتے ہیں ہمارا نبی، پوری زمین کے مسلمان کہتے ہیں ہمارا نبی، ہوائیں کہتی ہیں ہمارا نبی، فضائیں کہتی ہیں ہمارا نبی، دریا کہتے ہیں ہمارا نبی، پتے کہتے ہیں ہمارا نبی، ذرے کہتے ہیں ہمارا نبی، پہاڑ کہتے ہیں ہمارا نبی، آسمان کہتا ہے ہمارا نبی، آسمان والے کہتے ہیں ہمارا نبی، جنت کہتی ہے میرا نبی، جنت
والے کہتے ہیں ہمارا نبی، حور و غلمان کہتے ہیں ہمارا نبی۔ نہیں نہیں، تمام کائنات اللہ کے عرش کے آگے پردے ہیں، جتنے بھی ہیں فرشتے جتنے، سب کہتے ہیں ہمارا نبی، اور عرش و فرش کا مالک کہتا ہے میرا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا، صلی اللہ علیہ وآلہ۔ بشری کمالات رکھنے والے مسجد اقصیٰ میں رہ گئے، نبی آگے گئے، نبی مسجد اقصیٰ کے عین اوپر آسمان کا دروازہ، سیدھا اوپر کس کا دروازہ؟ اور گنبد خضرا کے اوپر جنت کا دروازہ۔ لیجئے جی آسمان کے پہنچے، جبریل نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ میں جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا کہہ کے دروازہ کھول دیا، ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہمیں حکم تھا وہ ساتھ نہ ہو تو تیرے لیے بھی دروازہ نہ کھولے۔ حضور تشریف لے گئے، حضرت آدم پہلے آسمان پر مرحبا مرحبا کہہ کے استقبال کیا، آسمان کے عجائبات دیکھے۔ حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ان کی وہ اولاد دکھائی جاتی ہے جو جنتی، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ اولاد دکھائی جاتی ہے جو جہنمی، دائیں طرف دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو افسردہ ہو جاتے ہیں۔ دائیں طرف کون ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ دائیں طرف کون ہے؟ قرآن پڑھو، دائیں طرف کو یمین کہتے ہیں عربی میں، بائیں طرف کو یسار، شمال بھی کہتے ہیں یسار، دائیں طرف کو یمین۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اے محبوب تجھ کو سلام ہو دائیں طرف والوں کی جانب سے۔ تو دائیں طرف کون ہے؟ تو سلام کون بھیجتے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ نبی پہ سلام کون بھیجتے ہیں؟ جنہوں نے جنت میں جانا۔ انشاءاللہ ہم جنتی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول۔ ملاقات ہوئی، 500 سال کا رستہ، پہلے فاصلہ 500 سال، آسمان کا پھیلاؤ 500 سال۔ دوسرے آسمان پہ گئے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، تیسرے آسمان پر وہ حسینوں کا حسین سیدنا یوسف علیہ السلام، وہ بھی راہ روک کے بیٹھے ہیں کہ اس کو دیکھوں جس کے حسن سے مجھے حصہ ملا۔ ان سے ملاقات۔ چوتھے پہ حضرت ادریس، پانچویں پہ حضرت ہارون، چھٹے پہ حضرت موسیٰ، ساتویں پہ حضرت ابراہیم۔ یہ نبی حضور ان کو اقصیٰ میں چھوڑ کے آئے تھے، یہ آسمانوں میں بھی موجود۔ حضور آئے براق پر یا فرشتوں کے پروں پر، یہ کیسے آ گئے؟ تو میں نے پہلے بتایا نبوت کی رفتار۔ اور دوسری بات کہ نبی اس وقت قبروں میں بھی تھے، مسجد اقصیٰ میں بھی تھے، آسمانوں میں بھی تھے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ اب اس مسئلے کو اگر چھیڑ دوں نا تو دیر لگ جائے گی، ورنہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ آپ بستر پر بھی ہوتے ہیں، خواب میں کہیں اور بھی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ہیں آپ؟ ایک ہیں یا زیادہ؟ اونچی۔ اگر آپ کو جانا پڑے مثال کے طور پر یہاں سے مدینہ، تو جناب پہلے آپ کو درخواست دینی ہے، آن لائن ویزا ملے گا، پھر جا کر آپ کو بائیو میٹرک کرانا ہے، پھر ایئرپورٹ جانا ہے، پہلے سامان چیک ہوگا، جہاز میں بیٹھنا، وہاں اترنا ہے، امیگریشن کرانا ہے، ہوٹل میں جانا ہے، سامان رکھنا ہے، پھر مسجد پہنچنا ہے۔ خواب میں آپ ڈائریکٹ پہنچے ہوئے، نہ ویزا نہ ٹکٹ نہ کچھ۔ تو وہ جس کو آپ وہاں دیکھ رہے ہیں وہ کون ہے؟ یہ جو سورج غروب ہو جاتا ہے دوسری جگہ چمک رہا ہے، جو غروب ہو گیا وہ کون سا ہے؟ جو چمک رہا ہے وہ کون سا ہے؟ میں نے کہا نا یہ پھیلا دوں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں اعتراض نہ کیا کرو، بات مان لو۔
اللہ کا نبی ولی ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہو سکتا، سائنس ثابت کر رہی ہے آج، سائنس ثابت۔ میں اپنے غوث کا ذکر کیوں نہ کروں آج کی رات؟ میرے غوث پاک، پیروں کے پیر، ولیوں کے ولی، قطبوں کے قطب، غوثوں کے غوث بیٹھے ہوئے، ایک نیا مرید ہوا ہے۔ ایک شخص نے آ کر کہا حضرت آج افطاری میرے یہاں۔ فرمایا بہت اچھا۔ اس زمانے میں یہ ڈر نہیں تھا نا جس طرح آج کل ہے کہ پتہ نہیں کیا کھلا دیں گے اور کیا کر دیں گے، لوگ ڈرنے لگ گئے اب بازار کے کھانے سے بھی ویسے بھی۔ لیجئے جناب۔ اچھا جی۔ وہ سوچنے لگا آج افطاری ان کی کہیں طے ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے کھانے کو ذرا خاص ملے گا، دعوت میں خاص ہوتا ہے، تو وہ سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح کھاؤں گا۔ اتنے میں دوسرا آ گیا، حضرت افطاری میرے ہاں۔ فرمایا بہت اچھا۔ کہنے لگا شاید اس کے ہاں نماز سے پہلے جائیں گے، اس کے ہاں نماز کے بعد میں وہاں 2 سموسے کم کھا لوں گا، وہاں 4 پکوڑے۔ آپ تو یہی کھاتے ہو نا۔ بہرحال میں تفریح کر رہا ہوں۔ لیجئے جی 70 آدمی آئے، 70 سے حضرت غوث پاک نے وعدہ کر دیا۔ 2 منٹ کا بھی حساب لگائیں تو 70 دونی 140 منٹ تو عشاء ختم ہو جائے اتنی دیر میں۔ وعدہ کر لیا 70 سا۔ اس نے کہا آج پتہ چلے گا انہوں نے 70 سے وعدہ کیا ہے، اور جو وعدہ توڑے وہ ولی کہاں سے؟ مومن کا کام ہے وعدہ پورا کرنا۔ وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ان العہد کان مسئولا، قرآن میں۔ تو یہ پیر ہیں اتنے بڑے، 70 جگہ وعدہ کر لیا۔ دیکھتا ہوں افطاری کا ٹائم ہوا، غوث پاک نے اس کے ساتھ وہیں بیٹھ کے روزہ کھول لیا، وہیں بیٹھ کے روزہ کھول لیا۔ روزہ کھول کے آپ مسجد میں گئے، نماز پڑھی، ایک بندہ اٹھا، آج غوث پاک نے کرم فرمایا میرے ہاں افطاری کی۔ دوسرا اٹھا، تیرے ہاں؟ وہ تو میرے ہاں تھے۔ 70 اٹھ کے کہنے لگے ہمارے ہاں۔ وہ کہنے لگا وہ تو کہیں گئے نہیں، میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ تو یہاں ماننا پڑا سب کو، اللہ کا نبی ولی ایک وقت میں کتنی جگہ موجود ہونا چاہے تو ہو جاتا۔ یہ شان رب نے دی ہے، یہ شان رب نے دی ہے، سائنس ثابت کر رہی ہے۔ بہرحال لیجئے جی 7 آسمانوں کی سیر ہو گئی، مختصر کر رہا ہوں، مجھے بہت دیر ہو گئی بیان کرتے ہوئے۔ لیجئے آگے چلے جناب۔ بیت المعمور، بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ، خانہ کعبہ کے اوپر ساری فضا اسپیس وہ کعبہ ہے، اور یہ بالکل اس کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ کس کا قبلہ؟ 70,000 فرشتہ صبح وہاں جاتا ہے نماز پڑھنے، پھر آ جاتا ہے، پھر 70,000 اور جاتا ہے شام کو۔ جو ایک مرتبہ چلا جائے پھر اس کی باری آتی نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوتے کہ جی اگر زمین پہ ہوتا چلو کتنی بھی ٹکٹ خرچ کرنی پڑتی، چلے جاتے 2 رکعت وہاں پڑھ آتے۔ ایسی جگہ جہاں 70,000 مرتبہ فرشتہ ایک بار آتا ہے، پھر دوبارہ اس کی باری نہیں آتی ہے۔ تو اللہ نے غلامان مصطفیٰ کو محروم نہیں کیا، نبی کی نسبت سے تمہیں انعام ملا۔ اس زمین پر بھی ایک ایسا مقام ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے، جو ایک بار آ جائے پھر اس کی باری نہیں آتی۔ اور ہم وہ غلام ہیں، ہمارے لیے 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، وہ میرے نبی کا روضہ ہے۔ سمجھ آئی؟ کتنی پیاری بات۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی شعر لکھے ہیں، بہرحال وہ پھر کبھی سے۔ حضور نے وہاں بھی نماز پڑھا دی فرشتوں کے لیے برکت ہو جائے۔ پھر وہاں سے 500 سال کی راہ پہ سدرۃ المنتہا، کیا ہے؟ سدرہ بیری کو کہتے ہیں، سدر بیری کو، یہ بیری کا درخت مشہور ہے۔ اس کی شان کیا ہے، اس کے پتے کیسے ہیں، اس کے تنے کیسے ہیں، کیا کیا اس میں باتیں ہیں، وہ ایک تفصیل ہے، میں اس وقت نہیں سنا رہا۔ یہ جبریل کا آخری مقام ہے، یہ جبریل کا، اونچی کہیے گا۔ جب وہاں پہنچے اس کے پڑوس میں جنت ہے، اس کے پڑوس میں جنت ہے۔ حضور جنت میں تشریف لے گئے، غلاموں کے لیے تیار ہونے والی نعمتیں دیکھی،
نعمتیں نعمتیں. حضرت عمر سے فرمایا میں نے تیرا محل دیکھا، میں نے تیرا محل دیکھا. حضرت عمر کے لیے خاص طور پر، کیونکہ حضور کو پتا تھا کچھ لوگ ہوں گے جو حضرت عمر سے دشمنی رکھیں گے، تو حضور نے گارنٹی دے دی، بتا دیا تیرا محل دیکھا. فرمایا میں اندر جانے لگا، پھر تیری غیرت کی وجہ سے نہیں گیا. حضرت عمر رونے لگ گئے، حضور آپ نے جانا تھا. لیکن حضور نے بتا دیا کہ عمر کا محل ہے جنت میں. فرمایا نہ شور ہے نہ شغف ہے، نعمتیں کیا کیا بتائیں حضور نے. حضرت بلال سے کہا بلال میں نے تیرے چلنے کی چاپ کی، یہ جو ہوتا ہے نا چلنے سے جو چاپ، میں نے اس کی آواز جنت میں سنی. نبی پاک کے غلام حضرت بلال. حضرت عمر پتہ ان کو کس طرح پکارتے تھے بتاؤ؟ کہتے تھے سیدنا بلال، بلال ہمارا سردار ہے. صحابہ کہتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال اذان دو اور ہمیں خوشی پہنچاؤ، تمہاری آواز نبی کو بہت پسند. حضور نے فرمایا تیرے چلنے کی آواز میں نے جنت میں سنی. حدیث موجود ہے، وہ بھی لکھتے ہیں. اب دو باتیں کہ یا حضرت بلال زمین پر چل رہے ہیں، آقا وہاں سن رہے ہیں، ایک بات، یا جب جنت میں جا کے وہ چلیں گے جو آواز ہوگی حضور پہلے سن رہے ہیں. فیصلہ کرو. دونوں طرح ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، دونوں طرح ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. نبی پاک اللہ کی عطا سے سب کچھ سنتے. جبریل نے جب نبی پاک کا سینہ چاک کر کے دل چاک کیا تھا تو اس نے بیان دیا تھا نبی کے دل میں دو آنکھیں ہیں دیکھنے والی، دو کان ہیں سننے والے. میں کراچی بیٹھتا پکارتا ہوں نبی سنتے سنتے، میں ابھی پکار دوں گا نہیں دور ہے مدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے جب یہ فرمایا، پوچھا بلال تو کیا نیکی کرتا ہے؟ تو بلال نے کہا جی جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں. فرمایا اسی کی برکت ہے. برکت تو نبی کی تھی، اشارہ ادھر بھی کر دیا. پتہ چلا جنت کی سیر کی، حضور نے قدم رکھ کے جنت کو 4 چاند لگا دیے. حضور نے جبریل سے فرمایا آگے چلو، آگے آگے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ اگر یکسر موے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم. حضور یہاں سے بال برابر، لو دنوت ان میلہ، بال برابر بھی یہاں سے آگے بڑھو، لخت رقت میں جل جاؤں گا. جبریل نور ہے یا نہیں؟ نوری فرشتوں کا سردار. کیا کہتے ہیں؟ ان تجاوزت احترقت بالنور، یہاں سے معمولی سا بھی آگے بڑھوں گا جل جاؤں گا. نوری کہہ رہا ہے. میرے نبی کے نور ہونے میں شک کرنے والوں، فرشتوں کا سردار جبریل کہہ رہا ہے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. جہاں جبریل کے نورانی پر جلتے ہیں، میرے نبی کی بشریت سے لگنے والے کپڑے بھی نہیں جلتے. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. فرمایا جبریل تیری یہاں انتہا ہو گئی، ہماری یہاں سے ابتدا ہو. وہ لوگ جو کہتے ہیں جبریل ڈرائیور تھا، رستہ بتاتا تھا، تو اب آگے کون رستہ بتائے گا؟ جبریل رہ گیا. اللہ نے فرما دیا جبریل کو رہ جا تو پیچھے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا نبی میرا حبیب میرے تک آنے میں تیرا محتاج ہے. نہیں، میرا حبیب صرف میرا محتاج ہے. جبریل بھی رہ گئے. اور جب کبھی خاص مقام آتا ہے پھر وہاں
خاص ہی اندر جاتے ہیں. آپ سمجھنے کے لیے بات کروں, لیجئے جی فلاں صاحب کا فلاں بادشاہ کا طیارہ اتر گیا, لیجئے جی دروازہ کھل گیا, سیڑھیاں لگ گئیں, وہ اتر گئے, گلے ملے, ملاقات ہوئی, لیجئے جی ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا جا رہا ہے, سلامی دی جا رہی ہے, گلدستہ پیش کیا جا رہا ہے, لیجئے جی گاڑی میں بٹھایا گیا, جلوس چلا گیا. اب جی وہ اندر داخل ہو گئے, دروازہ بند, اندر کیا ہو رہا ہے وہ نہیں بتا رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ سارا بیان ہو گیا. جبریل بھی بس, جبریل بھی اب قرب خاص میں اللہ بلا رہا ہے. رف رف آیا, رف رف. یہاں ایک بات کر دوں, حضور نے فرمایا جبریل میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, کوئی تمنا, کوئی آرزو, کوئی مراد. نبی پوچھ رہے ہیں کس سے؟ کس سے؟ بہت دھیان سے جبریل سے پوچھ رہے ہیں, جو سارے نبیوں کے پاس وحی لایا اس سے پوچھ رہے ہیں. ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, کوئی خاص تمنا, آرزو. جبریل آگے سے یہ نہیں کہتا میں تو وحی پہنچانے والا, میں اللہ سے وحی لے کے پہنچاتا ہوں, میری ڈائریکٹ بات ہوتی ہے, مجھے کیا ضرورت. نہیں, جبریل کہتا حضور آرزو ہے. پکا سنی, آرزو ہے. کیا ہے؟ وہ جانتا ہے یہ حبیب ہے. سارے نبیوں کے پاس گیا تھا, اس کو اللہ سے پیغام ملتا تھا, حبیب کے لیے جو پیغام تھے وہ جانتا تھا یہ حبیب ہے. حضور آرزو ہے. کیا؟ کل قیامت کے دن آپ کی امت نے پل صراط سے گزرنا ہے. 500 سال کا رستہ, بال سے باریک, تلوار سے تیز, نیچے جہنم کا گڑھا, آگ لگی ہوگی. حضور میں چاہتا ہوں جب آپ کے غلام گزریں میں اپنے پر بچھا دوں. حضور نے فرمایا بارک اللہ فیک, اللہ تجھے برکت دے, تو میری امت کا کتنا غمخوار ہے. اس کو پتا تھا ان کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کو پتا تھا ان کو خوش کرنے کا مقصد تھا. اپنا بات چھیڑ دی امت کی, برکتیں خود لینی تھی, بات چھیڑ دی کہ یہ نبی امت کی بات سے خوش ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا جبریل ہم سفارش بھی کریں گے, تیری آرزو بھی پیش کریں گے. اسی وقت حکم آیا جبریل کی آرزو آپ کے غلاموں کے لیے منظور. علماء کہتے ہیں جبریل نے جو آرزو بیان کی حضور نے پوری کروا دی, لیکن حضور نے جبریل سے کہا کیوں کہ تیری کوئی آرزو ہے تو بتا. حضور نے بدلہ دیا. حضور کے دادا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا, یہ جبریل ان کے پاس گیا تھا اور جا کے کہا تھا کہ کوئی آرزو اس مشکل کے وقت میں. انہوں نے کہا اللہ سے تو ہر وقت حاجت ہے, تجھ سے نہیں ہے. اللہ سے ہر وقت حاجت ہے, تجھ سے. لیکن اس نے پوچھ کے, آفر کر کے, پیشکش کر کے, پنجابی کہندے نے صلح مار کے احسان تو کر دیا تھا نا. احسان تو حضور نے فرمایا ایک وقت تھا تو میرے دادے سے پوچھ رہا تھا کوئی آرزو ہے, آج میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تیری کوئی آرزو ہے. جس نے بھی نبی کے لیے کچھ کیا حضور نے بدلہ ضرور. اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے, فرماتے ہیں جبریل نے آرزو کی, قبول ہو گئی. اگر جبریل آرزو نہ کرتے ہمارے آقا کا دامن رحمت اتنا کشادہ, اتنا وسیع, اتنا پھیلا ہوا, وہ ہم غلاموں کو اپنی چادر میں لے کے گزر جاتے. فرماتے ہیں پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. راہ گزر گزرنے والا جس نے راہ گزرنی ہے, حضور ہمیں پتہ بھی نہ چلے اس طرح گزار دو. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. رف رف آیا, رف رف یہ ایک تخت ہے, روحانی نورانی تخت. رف رف کو ذرا الٹا پڑھو, فر فر, اس کی رفتار بہت تیز ہے. حضور اس پہ تشریف فرما ہوئے, اس کی جو سواری چلی
اللہ کے عرش کے آگے جتنے پردے 70,000 ہیں، 70 لاکھ ہیں، ہر پردے کے درمیان 500 سال کا رستہ، ہر پردے کی چوڑائی آگے جو گزر ہے وہ 500 سال، نبی گزرے، نبی الیواقیت والجواہر میں امام عبد الوہاب شعراوی کا پڑھو، وہ کہتے ہیں حضور اللہ کے ناموں میں سے گزرے، جس نام سے گزرے اس نام کے جلوے بن گئے، حضور اللہ کی صفتوں سے گزرے، جس صفت سے گزرے اس صفت کے مظہر بن گئے۔ محبت والوں نے جو کچھ لکھا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، میں اسی لیے بہت ساری باتیں نہیں سناتا۔ لیجئے جی، جا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، گزر رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، نورانی پردوں کا سفر ہو رہا ہے۔ حضور گئے، عرش کے قریب ہو گئے، کس کے؟ اب اپنے ذہنوں کو کر لو صاف، خالص نورانی روحانی سوچوں میں چلے جاؤ۔ میں نبی پاک کی معراج بیان کرنا ہوں، اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھوں گا، انہی میں بیان ہوگا۔ حضور عرش کے قریب ہو گئے، حضور عرش پر تشریف لے گئے، آواز آئی قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک یصلی علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا تھا لن ترانی، نبی سے کہا جا رہا ہے ادن منی، ادن منی، ادن منی، میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب۔ بڑے محمد قری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ میرے نبی پاک عرش پر تشریف لے گئے، عرش نیچے رہ گیا، نبی پاک اوپر گئے۔ کیسے گئے، کدھر سے گئے؟ سفر یوں تھا، کیسے تھا؟ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، اتنا عروج، پہلا آسمان رکے نہیں، آگے دوسرا نہیں رکے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، آگے حجابات عظمت۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کائنات رہ گئی، نبی اوپر چلے گئے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، کدھر، کب، کیسے ہیں یہ ساری باتیں جو آپ سوال کرتے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، دھیان سے سنو، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ یہاں سے فلاں 5 میل رہتا ہے، بورڈ لگے ہوتے ہیں نا آپ کے، مائل سٹون، کوئی بھی نشانی بھی نہیں، ادھر سے پہ ہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ اب قرآن کہتا ہے
ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا ثم دنا، پس وہ قریب ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں ثم دنا الجبار، یہ اللہ کی شان ہے۔ کچھ نے کہا حضور ادھر سے ادھر سے اللہ، ادھر سے اللہ قریب، ادھر سے حضور، پر ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا، دنا تدلا کے سلسلے تھے۔ اب شعر ہے، اس کو ہر کوئی نہیں سمجھے گا، پڑھ رہا ہوں اور بہت سا معنی بھی نہیں کروں گا، پڑھوں گا شعر، دل والے سمجھیں گے۔ ہوا نہ آخر کے ایک بجرا، تموج بحر ہو میں ابھرا۔ جنہیں ہو کا راز معلوم ہے، میں نے کہا نا میں خود اندر سے کانپ رہا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا۔ ہوا نہ آخر کے ایک بجرا، تموج بحر ہو میں ابھرا، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے۔ ہائے ہائے ہائے، دنا کی گودی میں ان کو لے کر فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے۔ صرف سمجھنے کے لیے، کیونکہ آپ نہیں سمجھے اور میں بے چین ہوں، لیکن لفظ ساتھ نہیں دے رہے۔ اللہ نے اپنے میں گم کر لیا، بس اتنی بات کافی ہے، اللہ نے اپنے میں نبی کو گم کر لیا۔ میرے دوستو، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر تھے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے۔ کس مقام سے شعر لکھا ہوگا یہاں۔ اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر تھے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ ہی نہ تھے ارے تھے۔ محیط و مرکز دائرہ بناتے ہو، درمیان میں نوک، آگے دائرے کا نقطہ ہوتا ہے۔ محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل۔ جیومیٹری کی بات ہے، ملائیں مل جائیں، فاصلہ کریں فاصلہ ہو جائے۔ وہاں پر کیا معاملہ تھا، محیط کس کو بتائیں، مرکز کس کو بتائیں، خط کس کو بتائیں، وہاں تو دنا فتدلی والی بات تھی۔ محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے۔ کاش کہ آپ اس کو سمجھتے، آپ کو بہت لطف آتا۔ اعلیٰ حضرت شعر فرماتے ہیں، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ وصل و فرقت، وصل و فرقت، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اور یہ شعر اردو شاعری میں کہیں اور نہیں ملے گا، کمال ہے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔
اسی کے جلوے اسی سے ملنے، دھیان دو، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی کمانے امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر۔ میرے نبی نے سر کی آنکھوں سے بے حجاب رب کو دیکھا دیکھا دیکھا۔ یہ بہت بڑا اعزاز میرے نبی کا، ان کی شان ہے، ان کا کمال ہے۔ عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یا اللہ، میری عاجزی، میری بندگی، میری عبادات، میری ساری نیکیاں تیری بارگاہ میں پیش اور نظر ہے۔ جواب ملا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نماز میں یہی پڑھتے ہو نا؟ یہ اس طرح نہیں پڑھنا جیسے یاد کیا ہوا، نہیں، اس نیت کے ساتھ، انشاء کے ساتھ، ارادے کے ساتھ نبی کو سلام کرنا ہے۔ میں توقف کرتا ہوں سلام کر کے، کیونکہ حضور جواب دیتے ہیں۔ توقف ہم اس نیت سے کہ حضور سن رہے ہیں، جواب بھی۔ محبوب غیب کی خبریں بتانے والے، سلام ہو آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ حضور جواب میں فرماتے ہیں السلام علینا، اللہ فرماتا ہے السلام علیکہ، حضور کہتے ہیں السلام۔ کچھ نہیں سمجھے؟ میلاد منانے پہ اعتراض کرنے والوں، نبی کا نام چومنے پہ اعتراض کرنے والوں، نبی کے اہل بیت کے بارے میں نامناسب باتیں کرنے والوں، صحابہ پر الزام دینے والوں، مدینہ کی بے ادبی کرنے والوں، سوچو تمہارا کوئی آدمی ممبر بن جائے، بھول جاتا ہے، وزیر بن جائے، پوچھتا نہیں ہے، آقا اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اللہ فرماتا محبوب تجھ پر سلام، حضور فرماتے مجھ اکیلے پر نہیں، یا اللہ ہم سب پر۔ ہم غلاموں کو وہاں بھی بھلایا۔ کوئی ہوگا ایسا؟ کوئی ہوگا ایسا؟ تو ان پر جان قربان نہ کریں تو کیا کریں؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور یا اللہ جو تیرے نیک بندے، والد صاحب بڑا پیارا سمجھاتے تھے، فروٹ بیچنے والا ریڑھی لگاتا ہے نا تو جو اچھے اچھے پھل ہوتے ہیں وہ اوپر رکھ دیتا ہے چھانٹ کے، باقی مکس کر دیتا ہے۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ جو نیک بندے وہ تو ہیں ہی، یہ امت کی بند پیٹی میں نے نہیں کھلنے دینی، یہ سارے میرے ہیں، جیسے کیسے ہیں میرے۔ السلام علینا، کروڑوں سلام اس نبی پر۔ ادھر سے تین نظر شاہ نمازیں، ادھر سے انعام خسروی میں، سلام و رحمت کے ہار گند کر گلوئے پر نور میں پڑے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ انعام سے نواز رہا تھا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، 2 یا 3، نماز کا حکم، اس کے علاوہ شفاعت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تمہارا جو امتی سچی توبہ کرے گا بخش دیں گے۔ یہ سارے انعام دیے رب نے، جو چاہا دیا۔
جو چاہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو چاہا. یہاں بیان نہیں ہے کیا دیا، کتنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لینے والے کیا دیا، اس کی پوری تفصیل اونچی. شاعر کہتا ہے اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے. کہہ دیا دیکھ ہیں فیض کے در کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے. بابو جو چاہو مانگ لو، جو چاہو مانگ لو. شاہ نے عرض کی امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. تجھ کو آسان ہے کچھ نہ دشوار ہے، فکر روزے جزا آج کی رات. پھر کہا حق نے اے میرے پیارے نبی، تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسے گھبرانا اے ماہ پارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے. ابھی بخشوانا چاہتے ہو تو سنو، لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تیری امت پہ برسے گی رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن اترا عربوں کے محاورے کے مطابق. عرب کا جو محاورہ، دو قبیلے دو سردار اگر مخالف کے بعد دوست بن جاتے تھے تو وہ اپنی کمانیں ملاتے تھے. کمان آدھا دائرہ، ادھر سے کمان، دونوں کمانوں کو ملا لیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے، پورا دائرہ سرکل بن جاتا ہے. وعدہ کیا ہوتا تھا، جو اس میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ اس میں نہیں. جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ. تو وہاں کہتے ہیں چونکہ عرب کا یہ محاورہ قاب قوسین او ادنا، قاب قوسین، قوس کمان کو کہتے ہیں، دو کمانوں کی مقدار یا اس سے بھی کم. اللہ نے بھی کیا فرما دیا، تو نہ مجھ سے الگ میں نہ تجھ سے الگ، اور جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا، اور جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا، بس یہی فیصلہ آج. محبوب جو باہر ہے وہ اندر نہیں، جو اندر ہے وہ باہر نہیں، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں. سمجھ آ گئی بات. پھر کہا حق نے جلوے میرے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، پھر جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزاج. اللہ تعالیٰ نے نوازا. اللہ نے فرمایا جاؤ یا اللہ میں تیرا دیدار چھوڑ کے چلا جاؤں، میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا. محبوب رسالت کے فرائض انجام دینے ہیں، نبوت کی ڈیوٹی ہے. جس طرح اب دیکھ رہے ہو جب چاہو دیکھا کرو گے. پانچوں وقت کا بیان یا جب چاہو دیکھو گے. حضور کو اللہ نے فرمایا امت بخشوانی ہے تو ایک انعام لے لو، امت سے کہنا 50 نمازیں پڑھیں. کتنی اونچی کہیے گا؟
50 نمازیں پڑھے. بہت اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ نے روک لیا. حضور رکیے، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے؟ جی. کیا؟ 50 نمازیں ہیں. 50. حضور آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نہیں پڑھتے تھے. میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، 2 نہیں پڑھتے تھے. 50 بہت زیادہ ہیں. ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف فإن امتک لا یطیقون. جائیے اپنے رب کی طرف جائیے اور جا کر اس سے کہے کہ مہربانی کرے، کمی کر دے، تخفیف کر دے. حضرت موسیٰ کا عقیدہ یہ جا سکتے ہیں، کم کروا سکتے. ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف. حضور آئے، خفف علی امتی، یا اللہ میری امت کمزور ہے، کچھ کمی کر دے. محبوب آئے ہو، تمہاری بات نہیں ٹالتے. 5 کم. کتنی رہ گئیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر روکا، پھر گئے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، حالانکہ میں اس موقع پہ کئی مسئلے بیان کرنے ہوتے ہیں. لیجئے جی، 9 مرتبہ گئے، کتنی معاف ہو گئیں؟ کتنی رہ گئیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیے. حضور نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، جو میرے غلام ہیں وہ پڑھیں گے. کون پڑھیں گے؟ جو اب اندر جھانک لو اپنے اپنے گریبان میں. دعویٰ کرتے ہیں ہم پڑھتے. رب نے دیا تحفہ، سارے حکم زمین پہ، نماز عرش پر بلا کے دی، عرشی تحفہ. اور ہم قبول نہ کریں تو ہم سے بڑا محروم ہوگا کوئی؟ سوچو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیے. آپ سوچتے ہوں گے جہاں 9 پھیرے لگائے تھے ایک اور لگا لیتے. حضور نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے. یہاں علماء نے سوال کیا، حضرت ابراہیم 7ویں آسمان پر موجود، ہماری امت ان سے زیادہ قریب، انہوں نے کیوں نہیں روکا؟ حضرت موسیٰ 6 آسمان پر، انہوں نے کیوں روکا؟ تو یہاں محبت والوں نے بتایا حضرت موسیٰ نے تمنا کی تھی، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا تو دیکھ سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے نہیں دیکھ سکتا تو اس کو ہی دیکھ لوں جو تجھے دیکھ کے آ رہا ہے. یا اللہ وہ تو براق پر بجلی کی طرح گزر جائیں گے، وہاں پر کیا پتا کیا راز کہ اللہ نے فرما دیا وہ ہم 50 فرض کر کے بھیج دیں گے، تو روک لینا. اور کیا تعجب، موسیٰ علیہ السلام پیچھے سے کہہ رہے ہو یا اللہ اکٹھی 45 نہ معاف کرنا، تھوڑی تھوڑی کر کے معاف کرنا. تیرا حبیب بار بار تجھے دیکھے، میں بار بار اسے دیکھوں. اور جن آنکھیاں نے دل بر ڈٹھا، صوفی کا شعر ہے، صوفی سمجھیں گے. جن آنکھوں نے محبوب دیکھا، جن آنکھیاں نے دل بر ڈٹھا، اسیو اکھیاں تک لئیاں، تو ملیوں تے ساجن ملیا، ہن آسان لگ پئیاں. جن آنکھوں نے محبوب کو دیکھا، جن آنکھیاں نے دل بر ڈٹھا. جن آنکھوں نے محبوب کو دیکھا، ہم نے وہ آنکھیں دیکھ لی. آپ لوگ مدینے سے آنے والوں کو ان کو دیکھے جو کعبہ دیکھ کے آ رہے ہیں، مدینہ دیکھ کے آ رہے ہیں، اور یہ وہ حجی جو رب کا حج کر کے آ رہا ہے، رب کا دیدار کر کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ تمنا کی تھی، اس لیے انہوں نے راستہ روکا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب تم آئے، بات تمہاری بھی رکھی مگر ہماری بات تو بدلتی نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ ہم نے 50 فرض کی ہیں، 50 ہی رہیں گی۔ امت سے کہنا پڑھے 5 لکھیں گے 50، ثواب 50 کا ہی دیں گے۔ وہ 50 رکعتیں بن گئیں۔ نماز پڑھنی چاہیے، پڑھنی شوق سے پڑھا کرو۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے۔ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ رب کا دیدار، مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں نے ان کی کتاب میں پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھی تھی۔ کیا دیکھی تھی؟ رب، اس میں صفت ہے، فلما تجلی ربہ، تو رب کی اس میں صفاتی تجلی دیکھی، از خود رفتہ ہو گئے۔ حضور نے عین ذات کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی طاقت کا یہ عالم صفاتی تجلی دیکھنے کے بعد رات کے اندھیرے میں میلوں فاصلے پر کالی چھوٹی سی چیونٹی کالے پہاڑ پر چلتی تھی، اس کو دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے رینگنے کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ جس نے صفاتی تجلی دیکھی جب اس کی یہ شان، تو جس نے عین ذات کو دیکھا۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر طوے صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی، میرے نبی جیسا، میرے نبی جیسا۔ اعلیٰ حضرت پورا کلام لکھ کے آخر میں حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے، انہوں نے اپنے لیے کی، ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت۔ اب رضا کہا انہوں نے اپنے لیے، ہم اپنے لیے گدا کہہ لیں، گدا کے معنی بھکاری۔ نبی رحمت شفیع امت، گدا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ میرے نبی پاک، پیارے نبی پاک، اللہ نے آپ کو آج کی رات بہت نوازا، ہمیں بھی اس میں سے حصہ مل جائے۔ آپ نے رب کو دیکھا، ہمیں اپنا دیدار کرا دیجیے۔ یہ آنکھوں کا بھرم رہے، حضور اپنا بنا لیجئے، اپنی غلامی میں شامل کر لیجئے۔ ہم دنیا و آخرت میں آپ کے رہنا چاہتے ہیں۔ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ، حضور تشریف لائے، کائنات میں پھر جان پڑی، جو چیز جہاں رکی تھی وہاں سے پھر شروع ہو گئی۔ بیان اس کے بعد کے بھی ہے۔ سب سے پہلے ابو جہل کو بتایا،
اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اس نے حضرت ابو بکر کو بتایا. حضرت ابو بکر نے کہا تو نے میرے نبی سے سنا ہے نا؟ انہوں نے کہا. پھر انہوں نے کہا تو سچ کہا. جب جبریل روز آتا ہے نبی کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ اس پر حضرت ابو بکر کو الصدیق کا خطاب ملا. شان ہے. ماننے والے آج بھی فائدے میں، جو نہیں مانتے اپنا ہی نقصان کرتے. میرے نبی کا کوئی نقصان اونچی. ان کو جانے پہ حیرت. میں نے کہا نا اعلیٰ حضرت کا کلام اتنا، اسی حوالے سے معراج کے میں صرف اس قصیدے کے چند شعر پڑھے. اللہ تعالی کرم فرمائے گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آج کی رات کوئی فرض واجب عبادت وہ نہیں ہے، وہی آپ کی عشاء کی نماز اور وہی فجر کی. مستحب کے معنی پسندیدہ. نفل پڑھنا چاہیں وہ نفل بھی کچھ بتائے ہیں علماء نے، لکھے ہیں. کچھ اور عبادت کرنا چاہیں، کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیں، کل روزہ رکھنا چاہیں، وہ بھی مستحب ہے، برکت والا ہے. نفل روزہ ہے، جو رکھ سکتا ہے رکھے. مگر معراج سے کچھ سبق سیکھنا ہے. ہم اس نبی کی امت ہیں جو سب سے اعلیٰ، تو ہمیں امت بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. آج ہمارا کردار کتنا برا ہو گیا. اخباروں میں، ریڈیو میں خبریں سن کے، یہ ٹی وی پہ خبریں، حیرانی ہوتی ہے. مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ بچیوں کو اغوا کر رہے ہیں، کم سن بچیوں سے زیادتی کر رہے ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے. حکمران تو جیسے ہے وہ تو دنیا کے کتے، ان کو کیا بات کرنی ہے؟ مجھے اور آپ کو تو سنبھلنا چاہیے. ہم کس نبی کی امت ہے اور کیا کر رہے ہیں؟ آج یہ پیغام لے کے جاؤ. میں کوشش کروں گا اپنی ذات میں، ہر آدمی یہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی ذات میں نبی کا سچا غلام بن جاؤں. جب آپ بنیں گے آپ کو دیکھ کے دوسرا بارش کا پہلا قطرہ بنے. ہم جھوٹ بولنا چھوڑیں، ناپ تول میں کمی یہ چھوڑیں، ملاوٹ چھوڑیں، بد زبانی بد کلامی چھوڑیں، ماؤں بہنوں کی عزت کریں، ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اور اللہ سے عہد کر لیں یا اللہ تیرے اور تیرے نبی کے کسی دشمن کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے. عہد کریں تو بدلیں گے. ہم بدلیں گے تو حالت بدلے گی. اگر ہم نہیں بدلیں گے تو کچھ بھی نہیں. میری آپ کو پتہ ہے پورا مہینہ بیمار رہا ہوں، بولا نہیں جاتا تھا، 3 گھنٹے بول گیا ہوں. شعر بھی پڑھ لیے سارے. اسی ذکر کی برکت سے اللہ شفا دے دے، تندرستی دے. آپ سب آئے، آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ سب کے حق میں خیر فرمائے. اس وقت پاکستان کو ہم سب کی ضرورت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں کروں گا تو کچھ نہیں. ہر بندے کو ماحول کو سدھارنا ہے. ہم اپنے ارد گرد برائی نہ ہونے دیں. کوئی کر رہا ہے تو روکنے، دیوار بن جائیں تو معاشرہ سدھرے گا. مگر میں ہی راتوں رات امیر بننا چاہوں چوری سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، تو پھر بتائیں معاشرہ سدھرے گا؟ آج روٹی کتنے گھروں میں نہیں ہے، کتنے گھروں میں کھانا نہیں ہے. مگر ہم لوگ وہی اپنا میچ، وہی اپنے سلسلے. ہم نے خرچے کتنے بڑھا لیے، خرابیاں کتنی. ہماری لڑکیوں نے دوپٹے اتار دیے، شرم و حیا ختم ہو گئی. تو آج اگر یہ وعدہ کرے اللہ سے کہ یا اللہ اب تک جو ہو گیا معاف کر دے، آئندہ تیرے نبی کے سچے غلام بنیں گے، ان کی شریعت کی پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے حال بہتر ہو جائیں گے. ورنہ یہ نہ سمجھو کہ زلزلہ وہاں آیا، کہیں بھی آ سکتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، تو نماز کی پابندی کرنی ہے، اور کسی بدعقیدہ سے دوستی، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں. بہت شکریہ. کھڑے ہو کر ادب سے صلاۃ و سلام، پھر دعائے خیر. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. تشریف رکھ. غوث پاک کے بعد تم نے موسیٰ کا سلام لے کر پتہ نہیں. جاوید معرفانی صاحب نے آپ کے لیے تبرک کا انتظام کروایا ہے. کل تک تو پتہ یہی تھا کہ جو پہلے اس میں شامل ہوتے تھے ہدیہ دیتے تھے، پتہ نہیں وہ دے رہے نہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ تقسیم تو کرنا ہے، پھر جو دیکھا جائے گا. بہرحال محبت سے دیں گے. وہ جتنے ہیں آگے پیچھے ابھی لے لیں، بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں ملا. جس کو نہ پہنچے وہ خود اس کو کہہ دے کہ مجھے نہیں ملا، وہیں پر پہلے ہی لے لیجئے گا. اس دوران یہ تبرک بٹ رہا ہے، دعا ہوگی اور انشاءاللہ دعا کے درمیان ہی یہ تبرک آپ تک پہنچ جائے گا. ادب سے لے لیجئے گا، کوشش کیجئے محبت سے عقیدت سے وصول کریں. آمین آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما. اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر وحبیبک الاعظم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، یا اللہ کریم، اس محفل کو قبول فرما. الہی جتنے لوگ حضرات و خواتین محبت ایمان سے آئے، جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے حصہ لیا، جو کلام پڑھا سنا گیا، جو سلام پڑھا گیا، جو تبرک تقسیم کیا گیا، الہی سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے معاف فرما. الہی اس سب کا بہترین اور بے پناہ اجر و ثواب عطا فرما. ہم سب کی طرف سے یہ ثواب ہدیۃً تحفۃً حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب معراج کو پہنچا. ان کی بارگاہ میں یہ ہدیہ قبول ہو. ان کی برکت سے، ان کے وسیلہ جمیلہ سے، ان کے دست پاک سے، ان کے طفیل، ان کے صدقے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہم السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آباء و اجداد، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، شہداء اسلام، اولیاء اعظام، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، سب کی ارواح کو پہنچا. بالخصوص ماہ رجب میں جن ہستیوں کے عرس منائے جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہم سب کے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں، بزرگوں، بڑوں، چھوٹوں میں جتنے ایمان کے ساتھ چلے گئے، ان سب کو اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں. الہی قبول فرما. بالخصوص سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اولیاء شرق پور، اولیاء کرما والا، حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین القادری، امام اہل سنت علامہ کاظمی، حضرت محبوب رحمانی، حضرت شیخ الاسلام مولانا غلام علی صاحب، حضرت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی، میری والدہ محترمہ اور بہنوں کی روح کو اس کا ثواب پہنچا. میں عرس کے موقع پر بھی جب جمیع مومنین مومنات کہتا ہوں، سب آ جاتے ہیں، پھر بھی خاص طور پر نام لیتے ہیں عادل شاہ صاحب کے والدین، معرفانی صاحب،
بھائی جاوید صاحب، نعیم صاحب، ان کے والدین بھی، اور جو بھی ہم رشتہ داروں میں، دوستوں میں جتنے ایمان کے ساتھ چلے گئے سب کی روح کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ کریم صاحب معراج کا صدقہ ہم سب کو بخش دے، ہم سب کو بخش دے، ہم سب کو بخش دے۔ آج کی رات تو نے اپنے حبیب سے ہماری بخشش کا وعدہ کیا تھا، ہم سب کی بخشش فرما دے۔ الہی ہم سب کو پکا نمازی بنا دے، الہی شریعت و سنت کا پابند بنا دے۔ یا اللہ کریم بیماروں کو شفا دے دے، یا اللہ کریم بیماروں کو شفا دے دے، یا اللہ کریم بیماروں کو شفا دے دے۔ جن بیماروں نے خاص طور پر دعا کے لیے کہا یا اللہ ان سب کو شفا دے دے۔ الہی ہم سب کو آسان، کشادہ، برکت والا رزق عطا فرما۔ ظالم حکمرانوں سے ہمیں بچا لے، الہی لٹیروں سے بچا لے، دین کے دشمنوں سے بچا لے۔ یا اللہ کریم یہ تیرے دشمنوں کو خوش کرنے والے ایسے حکمرانوں سے ہمیں بچا لے، ہمیں فاروق اعظم کے غلام عطا فرما۔ الہی پاکستان میں اسلام کی بہاریں عطا فرما۔ الہ العالمین ترکیے اور شام کے زلزلے میں جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو متاثرین ہیں الہی ان کی مدد فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو نیکی کا ذوق اور شوق عطا فرما، الہی گناہوں سے نفرت عطا فرما، الہی بری صحبت سے، بری مجلس سے بچا۔ الہی بچوں کو ماں باپ کا ادب اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کو اولاد پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی گھروں میں محبتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو فحاشی، عریانی، برائی کے خلاف مجاہد بنا دے۔ الہی ہم سب کو نبی کا سچا وفادار بنا دے۔ الہی ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین فلسطین اور کشمیر کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ کریم دنیا بھر سے جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، تو سب کا رب ہے، تو ہی سب کو عطا کرنے والا، تب تیرے ہی بندے مولا آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب پر کرم فرما دے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، جنوبی افریقہ میں، UAE میں، مدینہ منورہ میں، اور جہاں جہاں سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، موریشس، سب کے حق میں خیر فرما دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کو اچھا کر دے۔ الہی کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شے مشکل کشا کے واسطے، کربلا کر شہید کربلا، قادری کو قادری اور قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، عشق صادق دے مجھے بھی مثل مولانا شفیع بلبل باغ محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ یا اللہ کریم ہمارے گھروں میں
رشتہ داروں میں جس جس کا ہم پر حق ہے اس میں جو کوتاہی ہوئی معاف فرما دے۔ یا اللہ کریم ہماری خواتین کو بھی حیا عطا فرما، یہاں مجلس خواتین اس کے تمام معاونین ان سب کو بھی برکت عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے والد صاحب قبلہ کے عرس میں تعاون کیا، حصہ لیا، دعائیں کی، فاتحہ خوانی کی، شامل ہوئے، سب کو برکتیں عطا فرما۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول